نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج قرآن گرامر لیکچر کے سلسلے کا ہمارا 29واں لیکچر ہے، اور یہ میرے خیال میں اب تک کے لیکچروں کا سب سے اہم لیکچر ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ اعراب کو اور ضمائر کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو ریسٹ ایشور کہ آپ کو 60 to 70% قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی آپ کو سمجھ آ جائے گی، معنی آنا نہ آنا وہ اگین میں پھر کہوں گا کہ میری اور آپ کی اپنی پرسنل ایفرٹ ہوگی کہ ہم معنی یا ووکیبلری کیسے انکریز کرتے ہیں، لیکن ایز لانگ ایز یا ایز فار ایز دی ریٹن ٹیکسٹ از کنسرن وہ انشاءاللہ اعراب کو اور ضمائر کو سمجھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور آپ اس قابل ہوں گے کہ قرآن کو انشاءاللہ 60 to 70% آٹومیٹیکلی آپ خود کمپریہنڈ کر لیں گے۔ تو آج ہم ضمائر سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ضمائر ایک ایسا ٹاپک ہے کہ قرآن کی شاید ہی کوئی ایک لائن ہو، کوئی ایک آیت ہو جس میں ضمیر کا استعمال نہ ہوا ہو۔ مطلب اگر آپ قرآن کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، اگر آپ صرف اس کا مطالعہ کر دیں، 3 آیتیں ہیں ایک ہی لائن میں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر بھی کچھ 6-7 ضمائر استعمال ہوئی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ضمائر کی کتنی اہمیت ہے۔ اچھا، ضمیر کہتے کس کو ہے؟ جس طرح انگریزی کا پروناؤن ہے کہ کسی بھی اسم کی جگہ، کسی بھی ناؤن کی جگہ جب آپ اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر کسی چیز کو جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ جس طرح انگریزی میں جو پروناؤن ہے ہی، شی، اٹ، دے، یو، آئی، وی، تو وہاں ٹوٹل 7 ضمائر ہیں انگریزی میں، ویرز عربی میں تقریباً 70 کے قریب ہے، ٹھیک ہے، عربک میں، اور انگلش میں 7 ہے۔ تو یہ 70 کی فگر دیکھ کے پریشان نہ ہو آپ، لگتے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس زبان کی فصاحت اور اس زبان کی بلاغت سے، کہ ہر ایک جنس کے لیے، ہر ایک عدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ضمائر استعمال کیے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو کسی کے ذہن میں۔ تو یہ تو ایک جنرل سا ایک انفو تھا کہ قرآن میں عربی زبان میں 70 کے قریب ضمائر ہے۔ اچھا، ضمائر پھر فردر 2 قسم کی ہے۔ ایک کو ہم کہیں گے ضمائر منفصل، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو کہیں گے ضمائر متصل۔ منفصل اور متصل۔ منفصل اردو سے ملتا جلتا لفظ ہے، فاصلے کے ساتھ، ڈیٹیچڈ پروناؤنس، ٹھیک ہے، اور متصل بھی اردو سے ملتا جلتا لفظ ہے، جڑے ہوئے، تو یہ ہو جائیں گے اٹیچ۔
اٹیچ پروناؤنس. ٹھیک ہو گیا. تو ضمائر دو قسم کے ہیں، ضمائر منفصل اور ضمائر متصل. تو یہ جو منفصل ہے نا، فاصلے پہ 1359 ٹائمز، بلکہ اگر میں ادھر ہی لکھ دوں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور 13191 13,191. قرآن کے ٹوٹل الفاظ کم و بیش کوئی 78,000 کے قریب ہے. اب ان 78,000 کو اگر آپ اس 14,500 پہ ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کو ہر لائن میں رفلی ضمیر ملے گی. تو جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایسے ضمائر ہوں گے جو کہ ڈیٹیچ ہوں گے، الگ سے آپ کو نظر آئیں گے، الگ سے لکھے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کی بڑی پہچان یہ ہوگی. اور جو اٹیچ ہوں گے وہ کسی اسم کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہوں گے. وہ جو ہمیں پارٹس آف سپیچ ہم نے نہیں بولنی، اسم، فعل اور حرف، یہ جو عربی کے پارٹس آف سپیچ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ضمائر متصل ہوں گے اٹیچ، یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. اور جڑے ہوئے کا مطلب ہے کہ اس لفظ کے آخر میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ضمائر منفصل، یہ فاصلے پہ ہے تو یہ شروع میں آئیں گے کسی بھی سینٹینس کے اور الگ سے ہوں گے، ڈیٹیچڈ ہوں گے. اچھا، یہ جو ڈیٹیچ ضمائر ہے، ترجمہ ہوگا وہ ہوگا جو ڈیٹیچ ضمائر ہوں گے ان کا ترجمہ عام طور پر وہ ہوگا وہ، تو، تم، میں اور ہم. تو جو ضمائر متصلہ ہے ان کا ترجمہ اس سٹائل میں ہوگا جو اٹیچ ضمائر ہے، اور جو ڈیٹیچ ضمائر ہے منفصل، اس کا ترجمہ وہ، تو، تم، میں اور ہم کی طرز پہ کیا جائے گا. مطلب اگر ایک ضمیر ہے انا، تو انا مسلمن، تو میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. انا مسلمن. یا نحن طلاب، ہم سب جو ہے طالب علم ہے. ابھی یہ ہم پڑھیں گے کہ یہ انا، نحن یہ کس طرح آتے ہیں. تو جو ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹوٹل 70 کے قریب ہے، تو یہ ان 70 میں سے میں نے ایک دو لکھ دیے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترجمہ جو میں کہہ رہا تھا وہ اس پوائنٹ آف ویو سے لکھا ہے کہ انا مسلمن، میں مسلمان ہوں، نحن طلاب، ہم طالب علم ہے. اور اسی طرح یہ والا جو ہے ہم نے کہا کہ یہ اینڈ پہ آئیں گے تو اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے. ھذا مدرسنا، ھذا مدرسنا، یہ ہمارا استاد ہے. ٹھیک. ہمارا، مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ترجمہ ہے وہ آپ نے اٹیچڈ پروناؤن کا کیسے کرنا ہے اور ڈیٹیچ پروناؤن کا کیسے کرنا ہے.
اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ضمائر متصلہ ہے نا، یہ والے، یہ اسم کے بعد مل کر مرکب اضافی بناتے ہیں. مطلب ایک کتاب ہے، ایک اسم ہے کتابن، تو میں کہتا ہوں کہ میری کتاب، تو اب یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مرکب اضافی میں کتاب مضاف ہے، تو مضاف کے اوپر ہم نے کہا الف لام نہیں ہوگا اور اعراب ہلکے ہوں گے، تو یہ ہو جائے گا کتابو. تو یہ ہے کتابو، یہ یا ہے، یا متکلم. ٹھیک ہے، تو یا متکلم کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے پیچھے زیر ہو، تو یہ بن جائے گا کتابی، میری کتاب. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو متصل ضمائر ہے، اٹیچ ضمائر ہے، جب یہ اسم کے بعد آتے ہیں تو یہ مرکب اضافی کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، میرا، را رے ری، جو ہم نے کہا تھا کہ را رے ری اور کا کے کی کا جو ترجمہ آتا ہے وہ مرکب اضافی میں آتا ہے. تو جب بھی یہ اسم کے بعد آئے گا تو یہ مرکب اضافی والی سچویشن بنے گی. مرکب اضافی. دوسرا ہے کہ من، یہ ہے رب پلس کم، تو من کون، رب رب کم تم سب کا، رب کو یہ مضاف بن رہا ہے تو اس کے اعراب ہلکے ہو جائیں گے اور ساتھ میں ایک کم آ جائے گا، تو ربکم، تم سب کا رب. تو تمہارا رب کون ہے، تم سب کا رب کون ہے. تو رب بھی ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، تو اسم کے ساتھ یہ اٹیچ ضمیر آ گئی ہے، تو یہ مرکب اضافی سچویشن بن گئی ہے. تو مرکب اضافی کا ترجمہ ہم نے کہا تھا کہ را، رے، ری یا کا، کے، کی. تو یہ منفصل فردر پھر دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. تو یہ فردر دو کیٹیگریز میں ضمائر منفصلہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کہ مرفوع منفصل اور منصوب منفصل. اور یہ جو ضمائر متصلہ ہے یہ پھر تین میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. اچھا جی، سوری، پہلی بات تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں کہ ضمائر اہم ٹاپک جس کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، اور یہ کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر میں کہہ دوں کہ مستنصر حسین تارڑ میرا دوست ہے، مستنصر حسین تارڑ کل آیا تھا، مستنصر حسین تارڑ نے کل میرے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر مستنصر حسین تارڑ چلے گئے. تو یہ بار 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 جو اس کی ریپیٹیشن ہے وہ گراں گزرتی ہے. تو اب میں نے اس مستنصر حسین تارڑ کی جگہ پروناؤن یوز کرنا ہے، تو میں ایک دفعہ تو مینشن کر دوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو پھر میں کہوں گی کہ مستنصر حسین تارڑ میرا دوست ہے، وہ کل آیا تھا، پھر اس نے میرے ساتھ کھانا کھایا اور پھر وہ چلا گیا. تو یہ جو وہ اس کا، یہ جب میں نے اس کی جگہ استعمال کیا مستنصر حسین تارڑ کی جگہ، تو وہ بیسیکلی ضمائر ہے اور پروناؤنس ہے. تو قرآن میں بھی یہی اسلوب اپنایا گیا ہے، اور یہ ہم نے بتایا کہ تقریباً کوئی 14,450 کے قریب ٹوٹل ہے. جس میں سے کوئی 1350 منفصل ہے اور تقریباً کوئی 13,200، رفلی 13,191 ٹو بی ایک پریسائز ضمائر متصل ہے.
تو ضمائر کو پھر دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، منفصل اور متصل۔ منفصل کو ہم نے کہا منفصل فاصلہ، ٹھیک ہے، تو فاصلہ ذہن میں رکھے، تو یہ فاصلے پہ ہوں گے، ڈیٹیچ ہوں گے، اور یہ شروع میں آتے ہیں۔ اسی طرح ضمائر متصل، متصل اردو سے ملتا جلتا لفظ جڑے ہوئے، تو یہ لفظ کے آخر میں آئیں گے اور اس کو ہم کہیں گے ضمائر متصل۔ فردر جب ہم نے دیکھا تو ضمائر منفصل کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا، ایک ہے مرفوع متصل منفصل اور دوسرا ہے منصوب متصل منفصل۔ اچھا، یہ منصوب، مرفوع، مجرور، یہ جو ہم بار بار ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا کہ چونکہ ضمائر اسماء ہوتے ہیں، اس کو کہتے بھی ہے نا اسم ضمیر، تو چونکہ اسماء ہے، اسم ہے، تو اسم کا لفظ سنتے ہی آپ کو اسم کی وہ جو تینوں سٹیٹس ہے، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، وہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو الفاظ ٹرمینالوجیز لکھی ہوئی ہے نا، یہ والی منصوب، مجرور، مرفوع، یہ وہ جو اسم کی تین سٹیٹس ہیں نا، رفع، نصب، جر، تو اگر میں کہہ دوں محمدن، 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 تو یہ ایک اسم ہے محمد، اور جب اسم کا نام سنیں تو آپ کہیں کہ ہر ایک اسم کسی بھی زبان میں تین سٹیٹس میں ہو سکتا ہے۔ ہماری اردو میں وہ فاعلی سٹیٹ ہوگی، مفعولی سٹیٹ ہوگی اور اضافی سٹیٹ ہوگی، تو لائک وائز عربی میں اس کو فاعل سٹیٹ کو رفع، مرفوع، جو مفعولی سٹیٹ ہے اس کو منصوب، نصبی، ٹھیک ہے، اور جو اضافی سٹیٹ ہے اس کو مجرور یا جر سٹیٹ کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو ضمائر ہے نا، ابھی جو ہم پڑھیں گے، تو ہمیں کسی جگہ پر مرفوع ضمائر کی کسی ایک اسم، کوئی ایک ضمیر ہمیں مرفوع والی چاہیے ہوگی، کسی جگہ پہ ہمیں منصوب والی ضمیر کی ضرورت ہوگی، اور کسی جگہ پہ ہمیں مجرور والی ضمیر کی ضرورت ہوگی، تو اس وجہ سے اس کو پھر فردر سب ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو آپ ان سے پریشان نہ ہو، یہ بیسیکلی اس اسم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسم ان تین سٹیٹسوں میں کسی بھی سٹیٹ میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسم کسی بھی ان تینوں سٹیٹس میں سے کسی ایک سٹیٹ میں ہو سکتا ہے، تو ضمائر چونکہ اسماء ہے، اسم ہے، تو یہ ضمیر بھی ان تین سٹیٹس میں ہو سکتی ہے، اور وہ تین سٹیٹس کو ہم نے مختلف انداز میں لکھ دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ مرفوع ریپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ منصوب بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، اور مجرور ایک ہی آ رہا ہے، تو وہی ان نیٹ شیل وہی تین سٹیٹس ہی آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ ضمائر لکھتے کیسے ہیں، نظر کیسے آتے ہیں، وہ اگر مرفوع حالت میں ہو تو کیسے نظر آئیں گے، اگر وہ منصوب حالت میں ہے تو کیسے نظر آئیں گے، اور اگر وہ مجرور حالت میں ہے تو کیسے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو مرفوع منفصل ہے یہ ہم دیکھیں گے آج، آسان ہے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ منصوب منفصل یہ بھی بہت آسان ہے، مجرور متصل یہ بھی بہت آسان ہے، اور منصوب متصل یہ بھی بہت آسان ہے، اور ان کو ہم آخر میں پڑھیں گے، اور آخر میں تب پڑھیں گے جب ہم فعل سٹارٹ کر لیں گے، یہ والا، کیونکہ یہ ضمائر آتی فعل کے ساتھ ہے، مطلب فعل کے ساتھ تو یہ باقی بھی آتے ہیں،
لیکن یہ بیسیکلی جب تک آپ کو فعل کا اندازہ نہیں ہوگا، ورب کا اندازہ نہیں ہوگا، تو آپ ابھی اس سٹیج پہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس کو ہم فی الحال پینڈنگ رکھ لیں گے، اور یہ باقی چار جو ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے لیے پھر آپ ایک ٹیبل بنائیں گے، اور عربی کا طریقہ کار یہ ہے کہ مطلب کوئی جب آپ نے ضمیر لکھنی ہے یا پہچاننی ہے یا انڈرسٹینڈ کرنی ہے، تو وہ ہم جس طرح انگریزی میں کرتے ہیں نا کہ آپ نے کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں اگر کچھ بات کرنی ہے، کسی سیکنڈ پرسن کے بارے میں بات کرنی ہے، یا کسی فرسٹ پرسن کے بارے میں بات کرنی ہے، تو اسی طرح عربی میں بھی ہوگا، غائب کے لیے ہوگا، حاضر کے لیے ہوگا، اور متکلم کے لیے ہوگا۔ اچھا، جس اسم کے بارے میں وہ پروناؤن لے کے آ رہا ہوں کسی سینٹینس میں، تو وہ اسم واحد بھی ہو سکتا ہے، وہ اسم تثنیہ بھی ہو سکتا ہے مثنیٰ، اور وہ اسم بذات خود جمع بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ضمیر کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمیں یہ دو چیزیں، کہ ایک وہ ضمیر جس کے بارے میں جس طرح ہم نے مرکب اشاری میں کہا تھا کہ اشارہ اگر میں کسی کو کر رہا ہوں تو وہ دور بھی ہو سکتا ہے، قریب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ دو بھی ہو سکتے ہیں اور جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لائک وائز جو ضمیر میں استعمال کروں گا کسی سینٹینس میں، تو وہ ضمیر یا تو غائب کے لیے ہوگی، تھرڈ پرسن کے لیے، اور تھرڈ پرسن میں بھی یا تو مذکر کے لیے ہوگی، یا وہ ضمیر مؤنث کی ہوگی، یا وہ ضمیر تثنیہ مثنیٰ کی ہوگی، یا وہ ضمیر جمع کی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم ایک ٹیبل بنائیں گے، غائب، حاضر اور متکلم۔ اس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ لائک وائز حاضر میں بھی وہ مذکر ہو سکتا ہے، مؤنث ہو سکتا ہے، اور متکلم کے لیے مذکر اور مؤنث ایک ہی استعمال ہوتی ہے، ضمیر۔ اچھا، وہ جس کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، وہ تثنیہ یا مثنیٰ۔ ٹھیک ہے؟ بلکہ مثنیٰ لکھتے، جس کی تثنیہ مثنیٰ کے بنانے کے پروسیس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک؟ تو مثنیٰ، اور یہ ہو جائے گا جمع۔ اچھا جی، ضمائر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ضمائر میں ہم نے کہا کہ وہ جو ضمیر استعمال ہوگی وہ غائب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، حاضر کے لیے بھی ہو سکتی ہے، متکلم کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جو غائب میں ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اینڈ لائک وائز۔ اور جس کی طرف اگر غائب میں اشارہ کر رہا ہوں، ویدر دیٹ پروناؤن از مذکر اور مؤنث، وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو آ گئی ایک جنرل ٹیبل۔ ٹھیک ہے؟
اچھا، دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جتنے بھی ضمائر ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی شکل ایک جیسی ہی نظر آتی ہے، اور یہ چونکہ میں نے مرفوع لکھا ہوا ہے تو مرفوع کا مطلب ہے کہ یہ والے جو ضمائر ابھی جو میں لکھوں گا یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں۔ تو سمپل ہے کہ اگر میں نے کسی غائب کی، مذکر کی، واحد کی طرف استعمال کرنا ہو ضمیر تو وہ ہوگا ہوا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ دو ہے تو ہما، اور اگر وہ سب ہے تو ہم۔ تو ہوا، ہما، ہم۔ اگر میں کہتا ہوں ہوا کا ترجمہ کیا ہے تو ہوا کا ترجمہ ہوگا وہ ایک مذکر، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ غائب کی طرف ہے، ٹھیک ہے، وہ دو مذکر، وہ سب مذکر۔ تو مؤنث کے لیے ہوگا ہیا، اور یہ ہوگا ہما اگین، اور یہ ہوگا ہننا۔ تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ غائب کے ہو گئے 6 صیغے، 6 ضمائر۔ اب آتے ہیں حاضر کی طرف۔ انتا مذکر حاضر، تو آپ، ٹھیک ہے، انتما تم دونوں، ٹھیک ہے، تو یا تم دونوں، انتم تم سب۔ مؤنث کے لیے آئے گا انتی، یہ دونوں کے لیے سیم ہے، انتما، اور یہ ہو جائے گا انتننا۔ تو حاضر کے لیے کیا ہے؟ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتننا، ٹھیک ہے۔ اور واحد کے لیے متکلم کی یہ ہوگا انا، اور اس کے لیے ہوگا نحنو۔ تو انا، نحنو، یہ ٹوٹل بن گئے 14، 1 2 3 6، یہ ہو گئے 6 حاضر کے 12 اور 2 متکلم کے 14، تو یہ ہو گئے 14، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہا تھا یہ 5 قسمیں ہیں، اسی پہلی والی جو اگر آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں تو جو ہم نے اس کو بریک ڈاؤن کیا تھا تو ہم نے 5 اس میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، تو 15 5 انٹو 14 70 بن گئے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے ہے ضمائر مرفوع اور منفصل، فاصلے پہ آنے والے۔ یہ ضمائر آپ کو کبھی بھی کسی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے۔ میں کہتا ہوں زید نیک ہے، اس کی عربی ہوگی زید صالح۔ اب میں ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں نے کہا نا کہ زید نیک ہے، تو زید صالح، معرفہ نکرہ کے کمبینیشن سے جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہو گیا، جملہ تام، تو ہے والا مفہوم آ گیا، تو زید نیک ہے۔ اب میں کہتا ہوں زید نیک، زید نہیں لے رہا، میں کہتا ہوں وہ نیک ہے، وہ بیسیکلی اب میں زید کی جگہ وہ استعمال کر رہا ہوں، تو یہاں وہ چونکہ زید ہے، واحد ہے، غائب ہے، مذکر ہے، تو میں یہاں سے یہ ہوا اٹھاؤں گا، تو میں کہوں گا ہوا صالح، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اگر میں یہاں لکھ دوں کہ احمد اور زید
نیک ہے، اب یہ دو ہو گئے تو یہ ہو جائے گا ہما صالحان، جو ہم نے کہا تھا کہ یہ آپس میں انہوں نے مطابقت رکھنی ہے عدد میں بھی، اور اس طرح ہوگا ہم صالحون، ہم المفلحون، اولئک ہم المفلحون، ٹھیک ہے۔ تو مفلحون چونکہ جمع ہے تو ہم اس کے ساتھ آ گیا، تو یہ ضمائر اسی طرح استعمال ہوں گی۔ یہ اب آپ نے یاد کرنی ہے، آپ نے وہ لوکیشن میں کہتا ہوں کہ تم سب، تو تم سب آپ کو پتہ جانا چاہیے کہ تم حاضر ہوگا اور سب ادھر آئے گا، اور مذکر کی بات ہو رہی ہے، تم سب کا مطلب ہے انتم، ٹھیک ہے۔ تم سب مؤنث ہے تو انتن، ہم سب، تو ڈائریکٹ آپ کی نظر، آپ کا دماغ نحن پہ جانا چاہیے، وہ دو مذکر تو ہما، ٹھیک ہے، وہ سب مؤنث ہن، تو آپ نے اس کی لوکیشن یاد رکھنی ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو سے کہ واحد کے لیے کیا کیا استعمال ہو رہے ہیں، مثنیٰ کے لیے کون سی ہے اور جمع کے لیے کون سی ہے۔ اچھا جی، اب اس کی تھوڑی سی مثالیں قرآن شریف سے دیکھ لیتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ ہم یہ نظر آ رہا ہے، اور نہیں ہے وہ مومن، وہ سب، ما نافیہ استعمال ہوا ہے، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ مومن۔ دوسرا ہے والکافرون هم الظالمون، والکافرون هم الظالمون، تو ہم اگین کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، واللہ هو السمیع العلیم، تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے، السمیع العلیم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہی، اور اللہ وہ ہے کہ وہ سمیع اور علیم ہے۔ وما انتم بمعجزین، وما انتم بمعجزین، ٹھیک ہو گیا۔ وہ انتم یہ آ گیا، تم حاضر، تم سب، اور نہیں تم سب بمعجزین، عاجز کر سکتے ہو، عاجز کرنے والے ہو، اور آگے ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری جو کنسنٹریشن فی الحال ترجمے پہ نہیں ہے، اس پہ ہونی چاہیے کہ آپ کو یہاں پر انتم ضمیر ملے گی، ٹھیک ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، تو وہاں نحنو کا آیا ہوا ہے، اور یہ سورہ ہجر کی 15ویں آیت ہے۔ اچھا جی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہیا افما نحن بمیتین بل ہم قوم طاغون۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پڑھتے جائیں قرآن، اور آپ کو یہ ضمائر ملتے جائیں گے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا استعمال قرآن شریف میں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہے، کیونکہ ہم نے ابھی کہا کہ تقریباً 14,500 کے قریب ضمائر قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔
یہ ہم نے پڑھ لیے ضمائر مرفوع منفصل، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارا اگلا لیکچر جو ہوگا وہ ضمائر منصوب منفصل کے اوپر ہوگا، اور انہی خانوں میں ہم وہ منصوب والے ضمائر اب ڈالیں گے، ٹھیک؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ صدق اللہ العظیم۔